ایک طرف DGISPR کی ہونے والی پریس بریفنگ ہے, دوسری طرف کل ہونے والی پریس کانفرنس ہے, اور آج کا منظرنامہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پشاور میں جلسہ ہے, ہمیں ہیٹ آف دی مومنٹ بہت ساری چیزیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نقطہ انجماد کوئی مستقبل قریب میں کوئی آئے گا, یا پھر یہ حدت مزید بڑھتی چلی جائے گی؟ بہت شکریہ جی, آپ نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں ایک اور چیز کو اس میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ شامل کریں. DGISPR کی پریس کانفرنس سے پہلے ایک ٹویٹ ہے, اور اس ٹویٹ کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ ہے بنیادی وجہ, اور وہ ہے لہجہ اور وہ ہے رویہ. دیکھیے فریقین ہیں, ہم ہیں سیاسی فریق, PMLN ہے سیاسی فریق, PTI ہے سیاسی فریق. سیاسی فریقین کیا سیاسی فریقین کے درمیان تلخی ہوتی ہے, ہو جانی بھی چاہیے, کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جو فریق وہ بنا رہے ہیں دوسری طرف, یا جنہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ انہوں نے اب سے نہیں بنایا ہوا, جب وہ اپوزیشن میں تھے تو تب بھی کہہ رہے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑے ہو, تب بھی وہ سیاسی فریقین کے ذریعے معاملہ حل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ امپائر کی انگلی کے انتظار میں تھے دھرنے کے دوران. تو انہوں نے ہمیشہ اس فریق کو چاہا ہے کہ وہ سیاست کے اندر شامل ہو. وہ پھر فریق شامل ہوا, ان اقتدار میں لے کے آیا, پھر اس فریق کے ساتھ انہوں نے بڑے خوش ہو گئے, پھر یہ کہنے لگے وہ 1 پیج والی بات, ہم 1 پیج پہ ہیں, بڑا مشہور ہوا. پھر ایک اتنا کال ہے زرعی اقوال میں سے ایک ہے خان صاحب کے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, یہ بھی لکھنا چاہیے میرے خیال سے ان کی ہسٹری کے اندر. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میری حکومت نہ بنتی, مجھے اتحادی نہ ملتے, میری اجلاس یہ بلاتے ہیں, میرا بجٹ یہ پاس کرواتے ہیں. پھر آگے بڑھے, پھر انہوں نے کہا فیض حمید بڑا ضروری ہے, میری حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے. پھر جو یہ کرنے لگے, فریق بناتے گئے. اچھا, یہ فریق بناتے بناتے جب ان کے ساتھ تھے, انہوں نے سیاسی جو فریق تھے, بھلے ان کے مخالفین تھے, وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب قدم بڑھائیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, آئیں ملک کی بہتری کے لیے بات کریں. انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنی بات, نہیں کی انہوں نے. اچھا, پھر جب نکلے ایک دم وہ آرمی چیف جو انہیں اقتدار میں لایا تھا وہ میر جعفر میر صادق ہو گیا. پھر ہوتے 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 حالات کیا ہوئے کہ اب انہیں ملاقات ہوتی ہے, یہ جیل میں ہیں, اور اپنی بہن کو بریف کر کے یہ بھیجتے ہیں آپ وہ فیلڈ مارشل کچھ بھی ہو, ایک تو آپ کا ادارہ معتبر ہے. اور قابل غور بات یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جو مندرجات تھے ان کی گفتگو کے, ہم نے تو وہ باہر لے کے ہی نہیں آئے, وہ تو اس سے بہت سخت تھے. یہ دیکھیے, یہ آپ یا میں گفتگو کریں تو وہ اچھا بھی بہت سخت تھے. تو یہی میں آپ سے کہتا ہوں ایک شہری کے طور پہ, چلیں ہم بڑا اظہار رائے کی بات کرتے ہیں اور اس کی آزادی کی بات کرتے ہیں. دنیا میں کسی ملک میں بتائیں کہ کوئی اپنے جنرل کے خلاف, فیلڈ مارشل کے خلاف, یا اپنے کسی ادارے کے سربراہ کے خلاف یہ زبان استعمال کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک قدم بڑھیے کہ کیا اظہار رائے کی آزادی یہ ہے کہ میں آپ کو گالی بکنا شروع کر دوں, اور آپ میری اس اظہار رائے کی آزادی میں آپ کہیں جی اسے آزادی ہے, یہ بھلے میری پگڑی اچالے, بھلے مجھے گالیاں بکے. PTI کی اظہار رائے کی آزادی یہ ہے کہ ہمیں بکواسیات کی پوری اجازت ہونی چاہیے, ہم جو مرضی کریں, اور کوئی ہمیں ٹوکے گا نا تو پھر وہ غدار ہو جائے گا. اچھا, اس میں توجیحات کے طور پہ اگر وہ دیکھیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایگزامپلز سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کیا کیا باتیں کی, گجرانوالہ کے جلسے میں کیا بات کی, میاں نواز شریف نے کیا بات کی, مریم نواز صاحبہ نے کیا بات کی, ہم کریں تو غلط, آپ کریں تو ٹھیک. اب وہ یہ توجیہ سامنے رکھ رہے ہیں, یہ کس حد تک جائز؟ میں کہتا ہوں دیکھیے, توجیہ کو آپ اب تو کوئی چھپی بات ہی نہیں ہے, کوئی کتابیں نہیں پڑھنی پڑیں گی, ایک کلک گوگل پہ جائیں, میاں نواز شریف کی تقریر نکال لیں. کیا تھا کہ باجوہ صاحب یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تھا نا. کیا کسی نے آج تک کہا کہ ہمارا جنرل جو ہے وہ ذہنی مریض ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے؟ یہ زبان کس نے استعمال کی؟ کون؟ میر جعفر میر صادق. اگر آپ کی فوج میر جعفر میر صادق یا غدار ہے تو پھر محب وطن کون ہے؟ پھر آپ یہ مجھے بتائیے, ان کے لیے آپ نشان حیدر پھر واپس لے لیں ساروں سے. آپ کہتے ہیں ساروں سے نشان حیدر واپس لے لیں, اختلاف کریں لیکن دھیمے لہجے میں. دھیمے لہجے کی بات نہیں ہے. سیاست میں سیاسی لوگوں کے ساتھ اختلاف رائے کریں. دیکھیے ہم سے زیادہ, چلے میں اپنی مثال پیپلز پارٹی کی دیتا ہوں, پیپلز پارٹی سے زیادہ تو ہم نے جنرل سے مقابلہ کیا نا, ایوب سے بھی کیا, اس کے باوجود بھٹو صاحب ان کے کیبنٹ میں آئے, لیکن نکالا بھی بھٹو صاحب نے, جدوجہد بھی بھٹو صاحب نے کی. یحییٰ کے خلاف جدوجہد کی, جنرل ضیاء کے خلاف جدوجہد کی, جنرل مشرف کے خلاف جدوجہد کی. ایک کوئی قابل اعتراض فکرہ رکھیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30 سالہ سیاسی جدوجہد میں 27 سال جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں, اور باپ کی پھانسی ہے,
جنرل ضیاء کے دور کے اندر, اور عدلیہ اور فوج کے بارے میں ایک ایسا فکرہ لا دیں مجھے, تاریخ سے ڈھونڈ کے گھسا پٹا لا دیں. دیکھیے اداروں کے ساتھ یہ زبان استعمال نہیں ہوتی. وہ ادارے اگر آپ یہ زبان, اور یہ کون استعمال کر رہا ہے, ادھر ہمارے خان صاحب کر رہے ہیں, ادھر مودی کر رہا ہے, یا خان صاحب کی یہ زبان ہے یا مودی کی. ابھی آپ نے ان کے وزیر دفاع کا سنا دیا. تو اگر ایک فرد ہر شے کو, چلیں جی نواز شریف بھی غدار ہو گیا, آصف زرداری بھی انہیں سوٹ نہیں کرتا, کوئی سیاسی بندہ انہیں سوٹ نہیں کرتا, اب انہیں فوج بھی سوٹ نہیں کرتی, انہیں عدلیہ بھی سوٹ نہیں کرتی, جو انہیں اپنے MNA سوٹ نہیں کرتے, جو یونیورسٹی میں چلا جائے گا وہ میر جعفر میر صادق ہو جائے گا, انہیں سوٹ کرتی ہے بشرا بی بی, علیمہ خان, عظما خان. تو یہ پاکستان نہیں ہے. یہ پاکستان وہ نام, ان کا ایک ہاسپٹل ہے اماں کے نام پہ, پاکستان اماں کے نام پہ نہیں ہے. وہاں پہ ہر رائے ہوگی, ہر ادارہ ہوگا, اور سب کا احترام واجب ہوگا. اگر عمران خان کا احترام کروانا ہے, اگر ان کے لوگوں نے اپنا احترام کروانا ہے, تو انہیں سب کا احترام کرنا پڑے گا. یہ پگڑیاں اچھالنے کی انہیں عادت ہے. اچھا, کچھ دنوں پہلے ایک ٹاک شو کے اندر ولید اقبال صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ, رانا ثناء اللہ صاحب بھی ساتھ میں براجمان تھے, تو وہ ان کو یہ کہہ رہے, انہوں نے خاص جملہ استعمال کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کیا آپ انہی کو ہی اپنا فلاں مانتے ہیں. میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا جی آپ بھی تو پہلے مانتے تھے. تو کیا یہی طریقہ یہ سیاست ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوگا وہ یہ رہے گا, پھر حکومت میں آئے گا تو یہ بن جائے؟ زبردست آپ نے بات کی. یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ COD کا ایک نقطہ اہم رہ گیا ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیے یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں. میاں صاحب جنرل ضیاء اور اس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ 88 میں آئے, بی بی کی 2/3 میجورٹی کو انہوں نے ختم کروایا, اور یہ حکومت میں آئے. چنگا مانگا آپریشن ہم بتا رہے ہیں, ساری زندگی ہم جعلی الیکشن بھگتتے رہے. پھر عمران خان صاحب 2018 میں جعلی الیکشن کے ذریعے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے آئے, جانتے ہیں نا. اب اگر آج یہ آئے ہیں تو یہ ہائیبرڈ نظام کس نے پہلے قائم کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ طریقہ چھوڑیں, آئیے ایک دفعہ بیٹھے. جس نے کبھی فوج کی حمایت سے اقتدار لیا ہے یا آج فوج کی حمایت چاہ رہا ہے, ایک دفعہ یہ بات کیجئے, ادارے کو بھی بٹھائیے, ادارے کے ساتھ بھی گفتگو کر لیجئے. میں تو اوپن کہہ رہا ہوں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ, ادارے سے بھی پوچھ لیجئے. باجوہ صاحب جاتے جاتے کہہ گئے کہ ہم اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں. اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. پاکستان کو جگ ہسائی نہ ہو. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ مجھے اگر آرمی چیف اچھا لگے تو پھر وہ قوم کا باپ ہوتا ہے, اور اگر مجھے اچھا نہ لگے تو وہ پھر ڈائریکٹ میر جعفر میر صادق ہوتا ہے. اتنا درمیان تفاوت نہیں ہونا چاہیے, کہیں درمیان میں رہیں. سیاست سیاسی لوگوں کے ساتھ کریں, ہمارے ساتھ کرتے رہیں. اب اداروں کو تو چھوڑ دینا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر ماضی کو کھنگالا جائے بہت سارے مواقعوں کے اوپر, اس وقت اگر توجیہات کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف رکھ رہی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی رکھ رہی ہے کہ دیکھیں جی ان کے دور میں مخالف تھے, بی بی کے بارے میں کیا الفاظ کہے جاتے رہے, وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی رکھ رہے ہیں, وہ اب خان صاحب کے بارے میں بھی رکھ رہے ہیں. ہاں ایک لمحے کو تو پاکستان تحریک انصاف یہ تو تسلیم کر رہی ہے نا کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں, یعنی کہیں نہ کہیں پہ میں اس پہ ایک بات دیکھیے, میں تو سب کو میں معذرت چاہتا ہوں. اب بیچ میں بیرسٹر شاہد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شاہد صاحب ویلکم کرتا ہوں, آپ بات مکمل. میں صرف ایک فکر میں, دیکھیے میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ تاریخ سے سیکھیں. بی بی کے بارے میں بالکل میاں نواز شریف کی بہت دشنام ترازی, اور میں کیا کہوں بیہودہ گفتگو رہی ہے. یہ سب تاریخ گواہ ہے. اچھا ہم نے نہیں کہا, بی بی نے کچھ نہیں کہا, تاریخ نے مکافات عمل نے فیصلہ کیا. ہم سے بدتمیزی ہوتی نہیں تھی, بی بی بدتمیزی کر نہیں سکتی تھی. اللہ نے ایک بڑا بدتمیز ان کے سامنے کھڑا کر دیا. انہیں صبح اٹھتے 21 گالیوں کی ملتی ہے, 21 توپوں کی ہوتی ہے, یہ لندن ہو یا لاہور ہو, 21 توپوں گالیوں کی انہیں سلامی ملتی ہے. یہ ہے مکافات عمل. اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بچیں. ایسا ہم تو تاریخ میں بری الذمہ ہے, نہ کسی کی ماں کو گالی بکی, نہ کسی کی بہن کو گالی بکی. ہم مظلوم رہے ہیں, ظالم نہیں ہوئے. تو میں ساتھیوں کو کہتا ہوں آئیے اچھی سیاست کا آغاز کریں.